اچھا، میں کل اپنے بھائی کے گھر گیا تو وہاں پر ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں نا کوئی ڈسکشن ہو رہا تھا، ہلکی پھلکی بحث چل رہی تھی. تو میرے بھائی کی بہو، یعنی کہ میرے نیفیو کی وائف، تو میرے بھتیجے نے کہا کہ آپ بتائیے جو آپ کے گھر میں معاملات ہوتے تھے اور آپ کی بہن کے ساتھ ہوتے تھے. تو پہلے تو وہ اس کی وائف تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہوئی، مجھے لگی نہیں والدہ نے اور آپ ہی نے منع کیا ہے. لیکن میرے انسسٹ کرنے پہ پھر اس نے بتایا کہ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ گلشن کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، ان کی پوری فیملی، اور اس کی ایج کوئی 6-7 سال کی تھی، اور اس کی بڑی بہن جو ہے نا وہ 8-9 سال کی تھی. اور جو بھی معاملات تھے ان کی بڑی بہن کے اوپر تھے، 8 سال کی ایج سے. بتاتی ہیں کہ کوئی چیز جو میری بہن کے ساتھ ساتھ موو کرتی تھی، اگر وہ کچن میں جائیں تو کچن میں، کمرے میں جائیں تو کمرے میں، کھیل رہی ہوں تو ان کے ساتھ. کبھی کبھی ہم کو ایک وائٹ کپڑوں میں ایک بزرگ جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے نظر آتے، کبھی وہ اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آتے. اور ایسی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوتی رہتی. لیکن ہم کیونکہ چھوٹے تھے، جب ہم والدہ سے اس بات کا ذکر کرتے تو والدہ ہم کو ڈانٹ کے یا کبھی پیار سے سمجھاتی تھی اور اگنور کر دیتی. لیکن اب والدہ کو پتا تھا. اب آپ ہی جو ہے نا وہ اس بات کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اب نہ انہیں ڈر لگتا تھا. وہ روم میں ہو کے ان سے بات بھی کرتی ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی بھی گھر کے ممبر کو یا آپ ہی کو کوئی نقصان پہنچاؤ. بلکہ ہم کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ہی ہوتا تھا، اور ہمارے معاملات جو ہے نا بہت اچھے رہتے تھے. تو ہماری والدہ نے ایک عالم سے اس بات کا ذکر کیا اور سوچا کہ اس کا علاج کرائیں. تو جب وہ عالم کے پاس ان کو لے کے گئیں اور ان کا علاج کے لیے ایک بات کی، تو وہ بڑے پڑھے لکھے، مطلب لٹریٹ ٹائپ کے عالم تھے. انہوں نے ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نقصان تو نہیں پہنچا. بولا میرے علم کے مطابق جو بھی چیز ان کے ساتھ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اور آپ لوگوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیٹی کو فائدہ ہی پہنچے گا، کبھی نقصان نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں. اگر آپ اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں گی تو پھر وہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور پھر اس معاملے میں نا پھر آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، آپ کی بیٹی کو بھی نقصان پہنچے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور خاموش رہیں. وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہ چیزیں فیل کرتی رہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ان کے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، تو وہ ان کی بچی چھوٹی تھی. تو یہ جو میرے بھتیجے کی وائف ہے، یہ اوپر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. تو ونڈو پہ کہ پیچھے سے شیشے میں اس کی وہ بھتیجی، چھوٹی بچی تھی، وہ نظر آئی. تو ایک شیشے میں، پھر برابر والے دوسرے شیشے میں، پھر تیسرے شیشے میں. پھر جب اس نے اندر سے اس کو آواز دی کہ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو رات کو، تو وہ غائب ہو گئی. تو اس کے مطلب گھر میں تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھی. یہ کچھ ڈر کے نا بھاگ کے نیچے آئی. اس نے آ کے جو نا بھائی کے روم میں آئی، اس نے اس کا نام لیا بچی کا کہ تم یہ کیوں مجھے ڈرا رہی ہو. تو اس کے بھائی نے اور بھابھی نے کہا کہ یہ تو یہاں سے اٹھی نہیں، مطلب 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً یہ ہمارے ساتھ ہی ہے. بولا نہیں بھائی، اس نے جو ہے نا پنک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال اس کے کھلے ہوئے تھے، اور یہ مجھے ڈرا کے ابھی واپس آئی ہے. ان کے بھائی بھابھی نے کہا کہ نہ تو اس نے پنک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور 1 گھنٹے سے یہ یہیں پر سو رہی ہے، یہ اٹھ کے گئی ہی نہیں. تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات، کسی کا گزرنا یہ لوگ دیکھتی تھی، یہ چلتا رہا. لیکن کیونکہ اس عالم نے منع کر دیا تھا کہ ان کا علاج نہیں کرانا، تو انہوں نے علاج کی طرف تو سوچا ہی نہیں. اب ان کے دن گزرتے گئے. ان کی جو بڑی بہن تھی وہ تقریباً 21-22 سال کی ہو گئی. تو ان کی والدہ نے ان کی شادی کا سوچا، لیکن یہ سوچ کے ڈرتی بھی تھیں کہ شادی ہو گئی اور اپنے دوسرے گھر میں، سسرال میں گئی، اور وہاں اس کے معاملات اس طرح سے پتہ چلے تو اس کا گھر نہ بگڑے، خراب نہ ہو. خیر ڈرتے ڈراتے ان کی شادی ہو گئی. یہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی، سسرال میں. اب دوسرے دن صبح جو ہے
ناشتہ لے کے یہ لڑکی والے جاتے ہیں اپنے بہن کے گھر، گئے سسرال میں ناشتہ لے کے صبح. تو ان کی ساس جو ہے نا وہ بولنے لگی کہ عجیب سا بہیو کیا انہوں نے. آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا پالتو بلہ بھی اس کے ساتھ ہی رخصت کر کے بھیج دیا ہمارے گھر. اس کی والدہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے بولا کوئی بلہ نہیں بھائی، اس کا تو کوئی پالتو بلہ نہیں ہے، اور نہ ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. بولنے لگے نہیں، غلط فہمی نہیں، کل جب ہم اس کو رخصت کر کے لائے تو جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ایک کالا بلہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا سیڑھیوں پہ. تو ہم لوگوں نے اگنور کیا کہ گلی ولی میں کہیں سے آ گیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں. ہم لوگوں نے شادی کی، اپنے رسموں وغیرہ میں بزی تھے. ہم اوپر جا کے اس کی رسمیں کرنے لگے، اور رسمیں وغیرہ کر کے جب ہم دولہا دلہن کے کمرے میں ان کو چھوڑنے گئے تو اس کمرے میں سخت ترین بدبو، بے انتہا بدبو. اور وہ جو کمرہ پھولوں وغیرہ سے سجایا تھا وہ سب پھول وول ٹوٹے پھوٹے نیچے پڑے ہوئے تھے. اور جب ہم نے دیکھا تو اس بلے نے شٹ کی ہوئی تھی اور جگہ جگہ گندگی پھیلائی ہوئی تھی، بیڈ شیٹ پر، کمرے میں، ہر کونے پہ. اور کمرہ جو ہے نا بری طرح سے بدبو سے بھرا ہوا تھا. یہ لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے پھر ان کو باہر نکالا، پھر کمرے کی صفائیاں وغیرہ کی، بیڈ شیٹ چینج کی، اور سب کچھ کرا کے پھر دوبارہ سے یہ لوگ کمرے میں گئے. تو ان کی مدر بتاتی ہیں کہ صبح صبح آپ کی بیٹی کی آنکھیں بالکل ریڈ ہوئی تھی، اور اس کے منہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی بھاری آواز مرد کی ہوتی ہے. اور اس نے لٹرلی جو ہے نا وہ میرے بیٹے کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا گلا دبایا، اور اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کو ختم کیا، اور پھر واپس سے نیچے آ کے جو ہے نا مجھے یہ سب قصہ بتایا. تو ہم لوگ تو پریشان ہو گئے. جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پاگلوں والی کیفیت ہے. زور زور سے چیخ رہی تھی، اور آنکھیں اس کی ریڈ تھیں، باہر نکلی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے ایک دورے والی جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ جیسے کوئی مریض کا دورہ پڑ جائے یا کوئی. تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس کا شوہر بھی پریشان. بتاتی ہیں کہ ان کے جو جس سے شادی ہوئی تھی، جو ان کے بہنوئی تھے، وہ بہت ہی معاملہ فہم اور سمجھدار انسان ہے، شریف النفس انسان. اس نے اس پہ کوئی بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ سمجھتے ہوئے اس نے اس بات کو نا ان کا علاج کرانے کی کوشش کی. مطلب دونوں اسپیکٹس آزمائے. یہ میڈیکل علاج کے لیے بھی گیا، سائیکٹرسٹ کو بھی دکھایا، اور عالم کے پاس بھی گیا. تو سائیکٹرسٹ نے اور ڈاکٹرز نے سب نے یہی ان کو مشورہ دیا کہ یہ کوئی میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آپ کسی عالم کے پاس جائیں. جب وہ عالم کے پاس لے کے جاتے اور وہ ان کا علاج شروع کرتے تو یہ وہاں پر ریئیکٹ کرتی. کبھی کمرے سے نکل کے سڑک پہ بھاگنا شروع کر دیتی. کبھی ان میں اتنی طاقت آ جاتی کہ یہ اپنے شوہر کو بھی اور جو ساتھ ان کا گیا ہوا ہوتا 2-3 لوگوں کو گرا دیتی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ گاڑی میں ان کے شوہر بیٹھے اور اس کا بھائی بیٹھا، تو انہوں نے اتنی زور سے اس کو پش کیا طاقت کے ساتھ کہ ان کا شوہر اور بھائی دونوں گاڑی سے نکل کے باہر روڈ پہ گر گئے. تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. یہ اس کو سمجھاتے سنبھالتے 3-4 سال گزر گئے. تو اس عالم نے بھی ان کو یہی سمجھایا کہ آپ جو ہے نا اس کا علاج چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم علاج کرتے ہیں تو وہ چیز پہ ریئیکٹ کرتی ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گی اور آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی. اگر تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، یا اس کو بندی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں. خیر انہوں نے بھی تھک ہار کے چھوڑ دیا. 3-4 سال گزر گئے. ان کے بیٹا بھی ہو گیا ایک. تو ان کے شوہر نے ان کو بیوٹی پارلر، سیلون وغیرہ کھلوا کے دیے. وہ ان کی آپی جو ہے نا وہ چلاتی ہیں سیلون وغیرہ. اور اب یہ جب رہنے جاتی تھی، جو اس کی میری بھتیجے کی وائف تھی، ان کی چھوٹی بہن، جب رہنے جاتی تھی ان کے گھر تو وہ فیل کرتی تھی، اپنے گھر میں ہی فیل کرتی تھی، اس سسرال میں ہی فیل کرتی تھی کہ وہ بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ چیزیں خود بخود موو کر رہی ہیں، اور آپ ہی جو ہے نا بات بھی کیے جا رہی ہیں کسی سے، اور اپنے کام بھی کیے جا رہی ہیں، اور کمرے میں کوئی نہیں ہے. جب میں پوچھتی تھی آپ کس سے بات کر رہی ہیں، تو وہ ٹال نہیں کوئی نہیں، تم چپ ہو جاؤ. بچہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بولتے ہیں یہ مانے گا نہیں، یہ سب چیزوں کو بگاڑ دیتا، بچے کے اوپر بات رکھ دیتی تھی. تو اس کی سمجھ میں تو آتا تھا اس وقت، تو یہ چھوٹی تھی جب ان کے گھر میں ہوتا تھا، لیکن اب تو یہ
پڑھی تھی, سب سمجھ میں آتا تھا ان کے. تو یہ چیزیں سلسلہ چلتا رہا. ایک دن مطلب یہ گھر سے اپنے شوہر سے کوئی ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئی, تو ہاتھ میں کوئی کانچ کا گلاس تھا پانی کا, وہ انہوں نے غصے میں پھینکا تو وہ کانچ نیچے بکھر گیا. یہ چلتی ہوئی گئی تو پیر اس پہ پڑ گیا, تو کوئی بلیڈنگ شروع ہو گئی, پیر ان کا کٹ گیا. سب گھر والے گھبرا گئے کہ ڈاکٹر کے لے کے چلو, پٹی کرو. ان کے شوہر کو بلایا کال کر کے کہ بھائی ایسے ایسے ہو گیا. وہ آیا, جب اس نے ان کو اٹھایا کہ بھائی پیر دیکھیں کہاں کٹا ہوا, تو نہ پیر پہ کوئی نشان تھا. جو خون وہاں پر گرا تھا کمرے میں, نہ وہ خون کے دھبے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کے شوہر نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کس بات کا پٹی وغیرہ کراؤں. تو یہ سمجھ گئے, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو وہی معاملات ہیں. ابھی تک وہ حیات ہیں, ان کے ساتھ ویسے ہی معاملات ہیں, وہ رہ رہی ہیں. ان کے بہنوئی کی, مطلب اس لڑکی کے شوہر کی کوئی جاب نہیں ہے, لیکن ہر طریقے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. وہ پلاٹ خریدتی ہیں, اس میں فائدہ ہوتا ہے. وہ سیلون چلاتی ہیں, اس میں فائدہ ہوتا ہے. کسی قسم کی کوئی نہ اس نے ان کو نقصان پہنچایا, نہ ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا, نہ ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا. اور وہ چیز آج بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کو فائدہ ہی دے رہی ہے. اور اس کا شوہر کو بھی پتہ ہے, اس کی ساس کو بھی پتہ ہے, ان کے والدین کو تو بھائی بہنوں کو پتہ ہی تھا, سب کو یہ بات معلوم ہے. اور وہ خوش ہیں اس میں, ان کا شوہر بھی خوش ہے, اور بے انتہا وہ فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو. وہ بیوٹی پارلر کرتی ہیں تو اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور ان کی والدہ نے خود مطلب ایکسپیرینس کیا, جب ان کے گھر میں کچھ لوگ یا پڑوس سے لوگ آتے تھے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے آپ کے, تو وہ یقین نہیں کرتے تھے. ان کی والدہ ایسی ان کو ثبوت پیش کرنے کے لیے نا پھولوں کی پتیاں بکھیر دیتی تھی. پھر بولتی تھی ان سب کو پھولوں کی پتیوں کو اکٹھا کرو, تو وہ ساری پتیاں اکٹھا ہو کے ایک جگہ پہ آ جاتی تھیں. پھر بولتی تھی اچھا بکھیر دو, تو وہ پوری پتیاں پھر ہوا میں اڑ کے بکھر جاتی تھیں. پھر ان کی والدہ نے کہا کہ بس اب ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں, یہ ثابت ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے. جتنی جگہ یہ بات کھلے گی تو پھر وہ عجیب سی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. محلے والے ہی آنا شروع کر دیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہے, اس کے اوپر تو جن ہے یا کیا ہے. تو انہوں نے اس بات کو دبا دیا اور اس کو ہی منع کر دیا کہیں بھی جا کے ذکر نہ کرنا اور اس بات کو بتانا نہیں. تو یہ بتاتی نہیں تھی. تو میں کل گیا تو اس نے میرے انسسٹ کرنے پہ یہ واقعہ بتایا, تو میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کروں گا. اللہ حافظ. اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. میرا عامر کا سلام پہنچے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست انس شمسی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے موجود ہیں. عامر کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم ممتاز بھائی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. آئی ہوپ کہ ایوری ون از فائن اور آپ کے روزے اچھے چل رہے ہوں گے. الحمدللہ. آج جو ہے ہم لوگ ایک نئی ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہوگی. اس کا ٹاپک بھی ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور پہلے تو میں ایک چیز ممتاز بھائی اس کو کلیئر کر دوں کہ ہم لوگ جو ہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قارئین کا. بیسیکلی قارئین جو ہے وہ ایک غلط العام ورڈ ہے. قارئین کوئی ورڈ نہیں ہے, یہ بیسیکلی قرین ہے. یہ قرین کہلاتا ہے اور سب لوگ اس کو قارئین بولتے ہیں. تو سب کی انفارمیشن کے لیے کہ بیسیکلی صحیح ورڈ جو ہے وہ قرین ہے. تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. جو ہمارے بڑے اچھے مہمان ہیں اور بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آئے ہیں ہماری ایپیسوڈ پہ, کہ آئی ہوپ کہ وہ لوگ ان کو پسند بھی کریں گے, لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. اور میں نے دیکھا ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے, کافی لوگ ان کو پوچھتے بھی ہیں. تو ہمارے بہت اصرار پہ ایف ایم آر آج ہمارے درمیان موجود ہیں. زبردست زبردست. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایف ایم آر. وعلیکم السلام عامر صاحب, ممتاز صاحب. تھینک یو انس مجھے بلانے کا, اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے بہت ہی ڈائیورس پلیٹ فارم پہ جو ہے میں آج تھوڑا سا ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر. اور امید ہے سب لوگوں کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گا اور آپ سب کی فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. ضرور انشاءاللہ. جی, سو بیسکلی
اگر ہم پہلے تو یہ تصحیح کرنے کا شکریہ کہ یہ قارین نہیں ہے، یہ قرین ہے، کیونکہ اصل لفظ جو استعمال میں آتا ہے وہ قرین ہی ہوتا ہے، اور قرین جو لفظ ہے وہ بیسیکلی عربک ورڈ ہے، جس کو اگر ہم دیکھیں اردو میں تو اس کو ہم عام طور پہ حمزات کہتے ہیں، اور یہاں پہ عملیات میں اور دوسرے معاملات میں جو عامل لوگ ہیں وہ قرین کے لفظ کو کم یوز کرتے ہیں، حمزات کے لفظ کو پریفر کرنا زیادہ وہ کرتے ہیں، حمزات کے لفظ کو. اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہی جو ہے پھر بہت ساری جو ہے وہ عملیات اور اس کی دنیا میں معاملات ہوتے ہیں جن سے پھر یہ قرین کو یا حمزات کو مسخر کرنے کی یا اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میں اس کانسیپٹ کے کافی اختلاف رکھتا ہوں کہ مسخر کیا جاتا ہے یا اپنے تابع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ کسی بھی جن پہ جو ہیں وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں. یہ صرف معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے عملیات کے ذریعے اور ورد کر کے ان کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور پھر ان سے معاملات طے کیے جاتے ہیں کچھ کام کرانے کے لیے. بہرحال حمزات کا یہ ہے کہ دیکھیں، حمزات جب بھی ایک انسان کی تخلیق کی جاتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک جنات میں سے ایک جن کو ہے وہ اسائن کر دیا جاتا ہے اس انسان کے ساتھ، جو کہ اس کے ساتھ پوری زندگی رہتا ہے. اور اس کی پوری زندگی گزرنے کے بعد جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ دنیا ہی میں موجود رہتا ہے اپنی نیچرل ڈیتھ تک، جو کہ واللہ عالم اللہ نے ان کی کیا مقرر کی ہے یا کن معاملات کے ذریعے وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں حادثاتی طور پہ انسانوں کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اس طرح جنات میں بھی جنگوں میں اور دوسرے معاملات میں کافی جنات کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو چونکہ قارین بہرحال ایک جن ہے اور ہم انسان کے ساتھ یہ ساری زندگی رہنے کے بعد اس کی وفات کے بعد یہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس انسان کی ڈیوٹی سے، اور ظاہر ہے پھر یہ دنیا میں آزاد پھرتا رہتا ہے. اور پھر وہ معاملات الگ ہیں کہ زیادہ تر حمزات جو ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس انسان کے ساتھ موجود تھے اس سے کتنے اٹیچ تھے، اس کے معاملات میں کتنے انوالو تھے، اس انسان نے اپنی زندگی میں کیسے اعمال کیے کہ جس کی وجہ سے وہ حمزات ہمیشہ اس انسان سے زیادہ اٹیچ رہا اور اس سے زیادہ طاقت حاصل کرتا رہا. اور اسی پھر وہ اس معاملات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر وہ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے ارد گرد رہتے ہیں، یا وہ کہیں دنیا میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ جی حاجی صاحب وفات پا گئے 3 سال پہلے، اور 3 سال بعد جو ہیں وہ مکہ میں حج کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے نظر آئے آپ کو، یا حرم کے باہر نظر آئے، یا ان کو کہیں بلڈنگ کے جہاں وہ اکثر گارڈن میں کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑے ہوئے نظر آئے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ بیسیکلی تبھی ہوتے ہیں کہ وہ جو حمزات ہوتا ہے جو کہ اس انسان کا پیچھے رہ جاتا ہے ان کی وفات کے بعد، وہ پھر آ کے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، عام پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، ان کو ورگلاتا ہے، ان کو مس گائیڈ کرتا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کی ایک روح ہے جو مرنے کے بعد اس دنیا میں رہ جاتی ہے، اور یہ وہ روح ہے جو نظر آ رہی ہے. جس طرح کہ بہت سارے ہمارے دوسرے مذاہب میں بھی عقائد ہیں کہ جی وہ اس کو پھانسی ہو گئی، اس کا خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات ہوئے، ریپ ہوا یا اس کو تشدد کیا گیا اور اس کی وفات ہو گئی، تو اب اس کی دنیا زمین اور آسمان میں اٹک گئی اور وہ بھٹکتی رہتی ہے جب تک اس کو انتقام نہیں لے لے گی تو وہ اس کی روح جو ہے اوپر نہیں جائے گی. تو یہ مختلف عقائد ہیں، بہرحال ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے اختلاف ضرور کرتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہرحال ہمارے اعتقاد کے مطابق یہ قرین ہی ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی پھر اب مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ جا کے جو پرسن جس کی وفات پا گئی ہے اس کا روپ دھار کے تو یہ انسان کو جو ہے عقائد کو جو ہے وہ ڈاماڈول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اب پھر کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، بیسیکلی اس کو ضرورت کیا ہے ایسا کرنے کی، بہت سارے لوگ پوچھیں گے.
تو اس جن کا انسان سے جو ہے وہ اٹیچ ہونا، منسلک ہونا جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس کے فوراً بعد، تو وہ مقصد ہی اس کو ورگلانا ہے. وہ عزازیل کے اس پرومس کا ہے، اس عہد کا ہے جو اس نے اللہ کی مرضی سے کیا، اللہ سے کہ میرے رب میں تیری مرضی سے تیرے بہترین لوگوں کو، تیرے ماننے والوں کو جو ہے وہ میں گمراہ کروں گا، اور ان کو گمراہ کروں گا ان کے رائٹ سے، ان کے لیفٹ سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ہر جگہ سے ان کو وسوسوں میں ڈالوں گا. تو یہ اس عہد کا ہی پاس رکھتے ہوئے وہ قرین جو ہوتا ہے، جو کہ ان جنات میں سے ہوتا ہے، وہ پھر یہ کام کرتا ہے. اب وہ ہے نا آیت میں کہ الذین وسوسوا فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ وسوسہ کہاں ہے؟ یہ وسوسہ اسی قرین کا ہے، اس ہمزاد کا ہے جو ساری زندگی انسان کو ڈال کے رکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک جنرل لوگوں سے ایک طرح سے فیڈ بیک لیں، کوشچنئر کریں اور ایک پول کریں اور آپ معلومات کریں، تو مختلف لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ بیلیفز ہیں قرین کے بارے میں یا ہمزاد کے بارے میں. لیکن ایک چیز علماء کے اندر اور عاملین کے اندر آپ کو بالکل متفق نظر آئے گی، وہ رائے، اور وہ رائے یہ ہے کہ جی قرین کا کام اور مقصد صرف آپ کو وسوسہ دینا ہے، اور جو نان بلیورز ہیں، جو کہ جن کو ہم عرف عام میں کافر کہتے ہیں، کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نان بلیورز ہیں، تو ان پہ تو یہ شدید حاوی ہوتا ہے. اس حد تک حاوی ہوتا ہے کہ آپ اگر واقعات دیکھیں کچھ ایسے انسانی ہسٹری میں کہ جہاں ایک انسان نے 100 قتل کیے، 30 لوگوں کو ایسڈ کے ڈرمز میں اس نے مارنے کے بعد ڈالا، مختلف قسم کے اور واقعات کیے. اگر ہسٹری میں آپ وہ واقعات دیکھیں تو وہ اسی وسوسے اور اس حاوی ہونے کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو نان بلیورز ہیں ان پہ زیادہ حاوی ہیں، اور جو بلیورز ہیں ان پہ حاوی ہوتے ہیں اگر وہ کام کرے جو ان کو پسند ہے. مثلا میوزک خاص قسم کے ان کو بہت پسند ہے، وہ میوزک جس میں انسان جو ہے وہ سرور میں آ جائے اور جس میں انسان جو ہے وہ اپنی ریالٹی کو چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے اپنی سوچ کے اندر. جس طرح میٹیلک بہت سے میٹل ہے میوزک، گرنج میوزک ہو گیا، اسی طرح ہپ ہاپ کا میوزک ہو گیا جو آپ کو ٹرانس میں ڈال دیتا ہے. تو اس طرح کی میوزک ان کو بہت پسند ہے. ایسے لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں ان پہ یہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں. پھر اور معاملات بھی ہیں. تو ظاہر ہے اس کا کام ہے مقصد حاوی ہونا اور مس گائیڈ کرنا انسانوں کو. اور پھر ظاہر ہمیں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرین کا کام کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا کام ہے وسوسہ دلانا انسان کو. تو انہوں نے پوچھا جی یہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ کی مرضی سے جو ہے میرا قرین جو ہے میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ دنیا کا واحد ایکسیپشن ہے. باقی سب قرین جو ہیں وہ بیسیکلی نان بلیورز ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کو وسوسہ دیں اور مس گائیڈ کریں اور آپ کے ساتھ رہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ جی عامر آپ کو کوئی کوشچن ہے اس کے اندر؟ ایف ایم آر سوری ٹو انٹرپٹنگ، اٹس ناٹ انٹرپٹنگ. ابھی جیسے آپ ابھی ایک بات بول رہے تھے، تو جو ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ تھی جس میں ہم لوگوں نے ابلیس کا شجر نسب بیان کرا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ جو جن تھا، جو الکجور تھا، اس نے انفارمیشن دی تھی. ان صاحب نے ایکسپلین کرا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت سے مسلمان کر دیا تھا. اور بقول اس جن کے کہ وہ قرین آج بھی زندہ ہے اور وہ جنت البقیع میں رہتا ہے. اور جو جنات ٹریول کر سکتے ہیں اور جو ٹریول کرتے ہیں، جو مکے جا سکتے ہیں، مدینے جا سکتے ہیں، تو وہ جو ہے جنت البقیع جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس سے اسلام کی تعلیمات لیتے ہیں. تو یہ واحد ایکسیپشنل اپنا کیس تھا پوری دنیا کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر بیسیکلی، کہ واحد قرین مسلمان ہوا ہے اور جو باقاعدہ جنات کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں. بے شک بے شک. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں قرین کی جو ریالٹی ہے نا،
وہ اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے جو ہے نا اس کے بناؤ سے اور اس کی تخلیق سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا ایک ٹیسٹ ہے، اسی نے ہمیں وسوسہ دینا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ قرین تو یہاں اس حد تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی قرین کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کیوں سمجھ میں آنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں موجود ہے اور یہ کام کیا کرتا ہے۔ اب ایک اور اس کی حقیقت ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا شروع میں کہ جس چیز سے مجھے بڑا پرسنلی اختلاف ہے کہ یہ مسخر کرنے یا اس کو جو ہے نا تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر کام آ جاتا ہے سوٹ سیئرز کا، میجیشنز کا، جادوگروں کا، جو کہ اس کو پھر قرین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ایک واقعہ ہے، میں اس کو خیر بہرحال ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے بیان تو نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کا جز جو ہے وہ بتا دوں کہ بیسکلی ایک عامل صاحب ہیں اور اس طرح کی پریکٹس بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور آج کل کے ماڈرن ڈے میں بہت مشہور عالم بھی ہیں جو کہ اس پریکٹس میں پڑے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہیں پتہ ہے کہ ایک عبادت کی جگہ تھی، ایک مزار تھا، ایک بزرگ تھے اور ایک ہستی تھی، وہ وہاں پہ عبادت کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ قرین کی حقیقت کو جانتے ہوئے وہ وہاں پہ جا کے ان کے من پسند جو عملیات تھے جو وہ زندگی میں اپنے کرتے تھے بزرگ، وہ جا کے وہ وہاں پہ اس کا 40 دن کا چلہ کرتے ہیں اور وہ عملیات وہاں پہ کرتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ وہ ان بزرگ کے قارین کو جو ہے وہ ان سے بات کر سکیں، ان سے کوئی عہد کر سکیں، عہد و پیما کر سکیں، ان سے کوئی مدد حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ بھارت بزرگان دین تھے، یہ نیک تھے، ان کے اپنے بھی جو عہد میں بہت سارے جنات تھے جو پھر ان کی وفات کے بعد جو ہیں وہ ادھر ادھر موجود تھے، تو ان کے قرین سے یہ عہد اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ پھر ان جنات کو بھی استعمال میں لا سکیں جو اس وقت بزرگ ہستی کی جب زندگی تھی، حیات تھے، تو اس دوران وہ ان کی خدمت کرتے تھے یا ان کے کام کرتے تھے۔ تو اس قرین کے ذریعے، کیونکہ قرین جو ہوتا ہے نا آپ کا، وہ پرسنل ایک سمجھے کہ ایک جن ہے آپ کا، اس کو آپ کی ہر ایکٹیویٹی کا پتہ ہے، وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اندھیرے میں یا روشنی میں، اس کو سب پتہ ہوگا اس کو، بلکہ ہم کبھی کبھی مذاق کرتے ہیں کہ اس کو آپ کے جی میل کا پاسورڈ تک پتہ ہے، کیونکہ آپ کو ٹائپ کر رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کو آپ کے پرسنل سیکیورٹی کوڈز بھی پتہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ فون پہ لاک کس طرح لگاتے ہیں، ان لاک کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کا کام ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ آپ کی ہر برائی اچھائی آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو قارین کے ذریعے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اس کے مختلف عملیات ہوتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جس میں ایک عامل صاحب سے میری بات ہوئی تھی، بہت مختصر انہوں نے بہت مجھے سینسر کر کے چیزیں بتائیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک عمل میرے ایک اسٹوڈنٹ کر رہے تھے، تو اس نے مجھے آ کے، اور وہ اسٹوڈنٹ بعد میں کچھ ٹائم بعد وہ جو ہے اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا عمل کامیاب نہیں ہوا، تو اس سے جو قرین جو ہے جس کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم 40 دن تمہارے پورے ہونے والے ہیں، تم یہ عمل کر رہے ہو، اب تم کتنا نقصان اپنی زندگی میں اٹھاؤ گے، اس عمل کو چھوڑ دو، تمہارے کسی فائدے کا نہیں ہے، اس عمل کو چھوڑ دو، اس چلہ جو تم نے لگایا ہوا ہے اور اس کی جو تم نے ایک گھیرا لگایا ہوا ہے، اس کے حفاظت سے نکل جاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے اس قرین سے بات کی، تو اس قرین نے اس کچھ شرائط رکھی، اس نے کہا کہ اگر تم یہ کرنے کو تیار ہو تو تم میرے کو جو ہے وہ ایک ٹائم کا فل جو ہے نا میرے پیٹ بھر کے مجھے کھانا کھلا دینا، چاہے تم مجھے کچھ بھی کھلا دو، اس قسم کی شرط رکھ دی، پھر میں تمہارے تابع ہو جاؤں گا، میں تمہارے کام کروں گا۔ پھر ایک اور شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جی ٹھیک ہے، ہر روز صبح جو ہے تو مجھے یہ والی مچھلی لا کے دو گے، ہر روز سال کے 12 مہینے، ہر روز 365 ڈیز تو مجھے اس سمندر کی یہ والی مچھلی صبح لا کے دو گے۔ اب اس قسم کی شرائط رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے جب یہ قرین کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں عملیات کے ذریعے، کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ پہ مزید حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان روز صبح جا کے ایک ہی قسم کی مچھلی 365 دن نہیں شکار کر کے لا کے دے سکتا، پیٹ بھر کے کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کیونکہ یہ جنات ہیں، بہرحال آپ کو نہیں پتہ ان کی خوراک کیا ہے۔ تو عجیب قسم کے عملیات ہوتے ہیں، عجیب قسم کے ان کے عاملوں کے جو ہیں وہ واسطے پڑتے ہیں،
عجیب ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس دنیا میں. کیونکہ میں نے بتایا نا یہ اسٹوڈنٹ جو تھا بعد میں یہ اپنے جو حفاظتی دائرہ لگاتے ہیں اس میں سے یہ اس کی باتوں میں آ کے نکل آیا باہر, اور اس کے بعد یہ ذہنی توازن اپنا کھو چکا تھا, اور پھر ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے, ابھی بھی بہت بہتر ہے, لوگوں کو پہچان لیتا ہے اپنے آس پاس کے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ قرین جو ہے وہ اس پہ حاوی ہو چکا ہے, تو وہ اس کی ذہنی حالت صحیح ہونے نہیں دیتا. تو عجیب قسم کے عملیات ہوتے ہیں. ابھی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ صاحب ہیں, یہ عامل صاحب ہیں, آپ کے ہر مسئلے کا حل کر لیں گے. تو وہ عامل صاحب آئے, انہوں نے کچھ آیت وغیرہ یا جو بھی انہوں نے پڑھا, آیت تو نہیں ہوگی برحق, اور انہوں نے اس بندے کے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا. تم پرسوں یہاں گئے تھے, تم نے یہ کھایا تھا, تم اس عورت سے ملے تھے, تم نے اس کو یہ تحفہ دیا تھا, تم صبح اٹھ کے یہ روز کام کرتے ہو, تم یہ کرتے ہو, تمہارے فون میں اتنے نمبر ہیں. جب سنا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا, اور وہ اس نے کہا کہ شاید یہ پتہ نہیں بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں, آخر ان کے پاس اتنی پرسنل معلومات کہاں سے آ گئی ہے؟ ظاہر ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہوں گی, ان کے بہت سارے جنات ہوں گے. تو مقصد یہ کہ وہ عامل وہ تھے کہ جس نے قارین کا عمل کیا ہوا تھا, اور اس کو اس سے عہد کر کے, تو وہ قارین جو ہے آپ کا قارین, کیونکہ آپ کی ساری پرسنل معلومات رکھتا ہے, تو یہ عاملین کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ایسے اپنے قرین سے یا کسی اور بزرگ کے قرین سے عہد سکسیسفلی کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں, پھر وہ قرین جو ہوتا ہے وہ آپ کے قرین سے آ کے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جی بتاؤ مجھے اس کے بارے میں, یہ کل کہاں گیا تھا, اس نے کیا کیا ہے, اس کا جو مسئلہ ہے یہ ہے کیا, اصل حقیقت کیا ہے. تو یہ سارے حقائق پھر وہ قرین سے سن کے وہ اس عامل کو, اس جادوگر کو بتا دیتا ہے, اور اس کو آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے, اور اس طرح سے وہ آپ کو امپریس کر دیتے ہیں. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پروسیس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ قرین کبھی بھی آپ کے تابع نہیں ہوتا, وہ آپ سے معاہدہ کر کے آیا ہوتا ہے, اور بہت شارٹ ٹرم کے لیے آیا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کسی نہ کسی شرط کو لگا کے آپ سے معاہدہ توڑ دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عامل 30 سال اس کی زندگی ہے اور وہ 30 سال اس کے پاس قرین جو ہے وہ اس کے تابع رہے یا اس کے عہد میں رہے. تو یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے بہرحال. بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جی ہاں ایک چھوٹا سا سوال, آپ کی بات کٹ رہی ہے, میرے خیال سے آپ کمپلیٹ کر لیں. ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور قرین کے اوپر اتنی واسٹ نالج ہونے کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب آپ سے لوں, اپنی معلومات میں اضافہ کروں. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا قرین زندہ رہتا ہے, آپ نے ایسے ہی کہا نا؟ جی بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قرین کو پیدا کیا ہے, تو اس انسان کے مر جانے کے بعد اب اس قرین کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ جب وہ انسان تو مر گیا, اب وہ کس کو بہکائے گا یا اس کا کیا کام رہے گا؟ وہ تو پھر دوسرے معاملات میں انٹرفیئر کرے گا نا, دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے جڑے گا, ان کو بہکائے گا, اس میں وسوسے ڈالے گا. تو اس کا تو آلریڈی ایک قرین ہوگا دوسرے شخص کا, تو کیونکہ ہر شخص کا ایک قرین ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی مجھے بتائیں, انفارمیشن دیں کہ اس کے لیے کیا ہے, کہ مطلب اس کی ڈیتھ جو ہے قیامت تک نہیں ہوگی, یا وہ کب مرے گا؟ انسان مر گیا, اس کے جتنے بھی دنیا میں لوگ چلے گئے آج تک مر گئے, اس میں نبی بھی ہیں, ولی بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں, نیک بھی ہیں, تو ان کے قرین ابھی تک زندہ ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے, یا ان کو کب موت آئے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ سوال کرنے سے ہی پھر لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جی اگر آپ قرین یہ کہہ رہے ہیں کہ قرین آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور وہ آپ کی وفات کے بعد مرا نہیں آپ کے ساتھ, تو وہ کیوں ہے؟ تو اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ جنات کی جو ہے نا زندگی وہ انسانوں سے زیادہ ہے. کچھ جنات ایسے ہیں جو ہزاروں سال سے زندہ ہیں, اور اگر انسانی ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ہزاروں سال بہت معنی رکھتے ہیں. ہزاروں سال کیا, چند سو سال بھی ہمارے لیے اتنے معنی رکھتے ہیں کہ ہم 100 سال سے پہلے کی ہسٹری اگر ہم بیٹھ کے ریسرچ نہ کرنا چاہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوگی, نہ ہم اس کو ریکال کر سکیں گے, نہ ہم اس پہ بحث کر سکیں گے. 100 سال بہت ہوتے ہیں, آج کل کی دور میں تو 50 سال بھی بہت ہے. اصل میں یہ جنات ہوتے ہیں, یہ اپنی نیچرل زندگی جو ہوتی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ گزار کے یہ بھی وفات پا جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا بھی ایک سائیکل ہے دنیا میں انسانوں کی طرح, تو یہ بھی موت تو ان کے لیے بھی برحق ہے, جنت دوزخ ان کے لیے بھی برحق ہے, تو ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے انسانوں کی طرح.
اگر ان کا حساب انسانوں کی طرح ہونا ہے، موت ان پہ آنی ہے، تو پھر موت بھی ان پہ آئے گی ظاہر ہے، کیونکہ جب ان کو جنت میں دوزخ میں ڈالا جائے گا اپنی نیکی یا بدی کی وجہ سے، تو پھر ان پہ دنیا کے دوسرے قانون بھی لاگو ہیں ماں سوائے اس کے جو کہ خاص انسانوں کے لیے، تو وفات تو ان کی بھی ہونی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم 50 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور ہمارا قرین جو ہے وہ 200 سال بعد وفات پائے، ہو سکتا ہے 100 سال بعد وفات پائے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، اس معاملے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو لوگوں سے سننے میں اور ریسرچ کرنے سے پتہ چلا وہ یہ معاملہ ہے کہ بہرحال ان کو بھی موت آنی ہے۔ اب انسان کی وفات کے بعد یہ کیا کریں گے؟ جی ہاں، مطلب میرا یہی مطلب اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوشچن ہے نا کہ ایک قرین، ایک انسان کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوا نا، تو اب وہ انسان مر گیا لیکن اس کا قرین جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں مرتا، یہ بات تو طے ہو گئی، یہ اس کے ساتھ مر جاتا ہے؟ نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، وہ اپنی نیچرل ڈیتھ جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ اس پہ ہی وفات پائے گا، وہ زندہ رہتا ہے۔ مطلب یہی میرا مطلب تھا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا قرین زندہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے پہلے جتنے ولی، نبی اور دوسرے لوگ مر گئے یا گناہگار لوگ بھی مر گئے، ان کے قرین ابھی تک زندہ ہوں گے کچھ، کیونکہ ان کی ایجز جو ہے وہ ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے انس شمسی صاحب بھی ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے ذرا مشورہ لیں، ان کے پاس قرین کے بارے میں کوئی نالج ہے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ انس، آواز آ رہی ہے ہماری؟ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر وہ معلومات حاصل کروں جو مجھے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا شروع کروں گا، قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جس کے اندر قرین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں یہاں پر چند ہی ذکر کروں گا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف یہی بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سورۃ النساء آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا ہے اللہ نے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب ایک اور چیز میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ قرین جو لفظ ہے وہ لفظ نکلا ہے لفظ قرن سے، جس کے معنی قریب کے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی آپ کا قریب ساتھی ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم قرین کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اب شیطان کا لفظ خاص کیا گیا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو قرین یعنی ہمزاد کے طور پہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت جو کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں کہی گئی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ناپاک رکھتا ہے یا پھر دوسرے غلط کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ مل کر مزید برائیاں کرتا رہے۔ اسی طرح آخر میں ایک اور بات کروں گا جو کہ ایک حدیث شریف ہے، حدیث شریف جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت کی گئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر ایک کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی نزدیک رہنے والا مقرر کیا گیا ہے۔ جب لوگوں نے عرض کیا نا اس کے بارے میں کیا آپ کے ساتھ بھی ہے اے اللہ کے رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو میں سلامت رہتا ہوں اور نہیں بتلاتا مجھ کو کوئی بات سوائے نیکی کی، یعنی اب وہ صرف ان سے جو ہے وہ نیکی کی بات کرتا تھا۔ اور ابھی ایک اور بات جیسے کہ FMR نے یہاں پر بات کری تھی اور عامر صاحب نے یہاں پر جیسے بات کری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین ہے یعنی شیطان ہے وہ مسلمان کر دیا گیا ہے، اس پر بھی کافی علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کر دیا گیا ہے اور کچھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مسلط کر دیا تھا تو اس کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں بچی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کوئی اور بات کر سکے۔ اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ابھی وہی والی بات کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے مجھے جو لمیٹڈ نالج میرے پاس تھی وہ میں نے یہاں پر شیئر کری، انشاءاللہ مزید میں جب بھی موقع ملا تو اس حوالے سے اور یہاں پر انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ انس شمسی صاحب، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو قرین کے بارے میں کچھ نالج دی
اور بہت ہی شکریہ ادا کروں گا FMR کا کہ جتنی واسٹ نالج اس کے پاس ہے قرین کے بارے میں، ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے انہوں نے شیئر کی. بہت بہت شکریہ FMR آپ کا. جی عامر. ممتاز بھائی، اس کے اندر جو ہے ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرا تھا قرین کے بارے میں، تو اس میں کئی جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو میرے قرین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یعنی وہی جو انس نے جو بات بتائی وہی بات. تو یہی اچھا، اس میں جو ہے ایک ریلیٹڈ اسٹوری ہے جو کہ میری نانی کے والد کے ساتھ ہوئی تھی. وہ بھی یعنی کہ اب اللہ نوز بیسٹ کہ کیا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ یہ تقریباً کوئی اس زمانے کی بات ہے. میری نانی یہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد نے قائد اعظم کو دیکھا، کیونکہ وہ انڈیا میں تھے، وہ امبالے میں تھے، تو یہ لوگ امبالے میں تھے. تو اب یہ اتنی پرانی اسٹوری 1800s وغیرہ کی سم تھنگ کی. تو آپ کو پتا اس زمانے میں جو ہے حج کے لیے قافلے جاتے تھے اور پیدل اور گھوڑوں وغیرہ پہ سفر ہوتا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں سفر اس طرح سے کرتے تھے اور 2-3 مہینے چلتا تھا. تو رمضان میں موسٹ پرابلی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو قافلے تشکیل دیے جاتے تھے اور ان کو روانہ کر دیا جاتا تھا مکہ مدینے کے لیے کہ وہ اتنے عرصے کا سفر کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ پہنچتے تھے وہاں پہ تو وہ اس ٹائم پہ جو ہے ذی الحج کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا. تو ہوا یہی کہ محلے میں سے ایک صاحب تھے، وہ جو ہے حج کے لیے روانہ ہوئے. اب وہ حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے ٹریول کر کے جو ہے مکہ مدینے میں پہنچ گئے ذی الحج کے زمانے میں. اب وہ تمام جتنے بھی انہوں نے جو حج کے جو رکن ہیں وہ سب کرے، اور فائنل آ کے جب وہ حرم میں آئے تو حرم میں ان کو میری جو نانی ہیں ان کے والد ملے. تو انہوں نے سلام دعا کری ایک دوسرے سے. تو انہوں نے کہا ارے آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسی دل چاہا تھا، میرا بھی پروگرام بن گیا تو میں آ گیا. تو باقاعدہ ان صاحب نے میری نانی کے والد سے گھر کے ایک فرد کے بارے میں پوچھا کہ بھائی وہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں. انہوں نے سب کا نام لے کے بتایا کہ یہ سب ٹھیک ہے. اور اس طرح بہرحال یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کسی زمانے میں بھی ہو، حج ہمیشہ بزی ہوتا ہے. تو وہ اس زمانے میں بھی بزی تھا. تو وہ پھر یہ کہ وہ اپنے اس میں لگ گئے، یہ اپنے اس میں لگ گئے، اور یہ کہ اللہ حافظ کہہ کے یہ دونوں نکل گئے. کہ انہوں نے ان کے دوست نے بولا میری نانی کے والد کو کہ پھر ملتے ہیں دوبارہ. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ پھر نہیں مل سکے، اور پھر وہ حج وغیرہ کر کے وہ واپس جو ہے وہ انڈیا واپس آئے. اب وہ انڈیا واپس آئے، اب وہ آتی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ وہ ہار دعوتیں اور یہ وہ سب چیزیں چلیں. اور وہ سب چیزیں چلنے کے بعد جو ہے جب وہ صاحب جو ہے تقریباً مہینے کے بعد جب فارغ ہوئے تو وہ ان کے گھر آئے. اب ان کے جب گھر آئے تو انہوں نے ان کا پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ جی وہ تو جب آپ حج کے لیے نکلے تھے تو ہماری نانی کے جو والد ہیں ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی رمضان میں. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی رمضان میں. تو کہنے لگے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی رمضان میں، اور ان کو جو ہے تیسرے عشرے کے اندر ہم لوگوں نے تدفین بھی کر دی تھی ان کی. تو دوسرے عشرے کے اندر ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور تیسرے عشرے میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفنا دیا. اب سر وہ مانے ہی نا، وہ بولے کہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو ملے وہاں پر، تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو ملا ہوں ان سے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی غلط فہمی ہوگی، آپ کسی اور سے ملے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی شبات میں کوئی ہو. نہیں بھائی انہوں نے تو ایک یعنی میری نانی کا نام تھا بلقیس، انہوں نے کہا سب کا نام لے کے انہوں نے بتایا ہے ابھی. بس ان کا قرین جو ہے وہ ان کا قرین حج کر رہا ہوگا نا ان کے ساتھ. اب ممتاز بھائی یہی بات آپ نے ابھی بولی ہے سر، میں آپ کو یہی بولوں کہ اگر قرین جو ہے مسلمان نہیں ہے تو حج کیسے کرے گا، یہ مطلب ہوگا نا پوائنٹ آپ کا. نہیں وہ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ قرین اچھی وہ نہیں ہے، اچھا جن نہیں ہے تو وہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کر رہا ہے؟
अगर वो जो यार है वल्ला वल्ला आलम, मतलब अब ये तो एफएमआर से पूछेंगे, उसको बहुत नॉलेज है कि अगर अच्छा जिन नहीं है तो खाना काबा में क्या अच्छा, कर रहा है। खाने मेरे का ख्याल से वो पहुंच सकता है हर जगह। वैसे मैं इसमें एक चीज ऐड करता जाऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने शेयर की है। देखें, वही आपका मुमताज साहब, आपका भी क्वेश्चन था ना कि एक तो डेथ के बारे में, और फिर उसके बाद फिर वो हर इंसान का अपना करीन है, तो उसको क्या जरूरत है फिर आगे, वो उसका मकसद क्या रह जाएगा। तो ये जी चंद जी मकासद में से उनका एक मकसद होता है, इस तरह से लोगों को धोखा देना, वसवसा दिलाना, रूह के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि रूह जो है दुनिया में रह जाती, जबकि अल्लाह ने कहा है कि रूह कब्ज कर ली जाती है, जो है ना आलम बरज़ख में है। तो इन कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ इंसान को लेके जाना, जो अल्लाह ने दीन के जरिए इंसानों पे जो है वो जाहिर कर दिए, कुरान के जरिए, अहादीस के जरिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर आप देखें कि दुनिया की एवोल्यूशन के बारे में, डार्विन्स थ्योरी और ये सारी जो थ्योरीज आई दुनिया में, तो इनको, इन थ्योरीज को लाना और इनसे इख्तलाफ और बेशक लोग कर सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है कहने का, इस बात को बीच में लाने का कि करीन का काम हर किस्म, हर दौर में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे क्रिएट करना और उनको फैलाना, लोगों को दिखाना, मकसद बेसिकली वर्गलाना और वसवसे दिलाना, वही जिसके लिए उसको पैदा किया गया था। अब अगर जिस तरह आप बता रहे हैं आमिर साहब के वो वहां नजर आए उनको, तो देखें करीन पे कोई पाबंदी तो नहीं है ना। करीन है, जिन्नात हैं, ये तो हरम के अंदर बाहर भी आते जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, काफिर होते हैं पहले। तो इन पे ये पाबंदी नहीं है जो कि इंसानी दुनिया में पाबंदी है। तो होता ये कि वो वर्गलाने के लिए, वसवसे दिलाने के लिए, और उस चीज के खिलाफ जो कि अल्लाह ने बता दी, उसके खिलाफ एक जो है ना एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने के लिए लोगों में ये अपना काम करते हैं। तो ये इसका मकसद होता है। हो सकता है इससे आगे बढ़ के वो कोई और भी काम करे, मिसाल के तौर पे जिस तरह किसी बुजुर्ग के करीन है, अगर वो आपको नजर आने लगे तो लोग यही समझेंगे कि बुजुर्ग की रूह आ गई दुनिया में वापस, ये कितने नेक इंसान थे कि अल्लाह ने इनको, इनकी रूह को दुनिया में भेजा है। तो अब आप ये सोचें कि उस करीन से जो कि अब उस उनके रूप में आ रहा है, लोग अगर आके मशवरे लेने लगे, इज्तिहाद लेना के बाद बातें शुरू कर दें उनसे, इस्लामी मामलात के ऊपर और दूसरे मामलात के ऊपर उनसे मशवरे लेने लग जाएं, और वो उनको बहकाने लगे, उन पे उनको गलत गाइड करें, उनको वसवसे दिलाएं, उनको वर्गलाएं, तो आप खुद सोचें, लोग तो मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि ये बुजुर्ग हमसे गलत कह सकते हैं। वो उनकी कही भी बात को जब वो दुनिया में जिंदा थे उसी तरह से वैल्यू करेंगे। तो करीम के बहुत सारे ये काम भी, अब आप सोचेंगे कि ये दुनिया में कहाँ होता है, अगर आपने ये कह दिया कि ऐसा भी करीम करता है, तो जो आमिलीन हजरात है, जो आमिल हजरात हैं, जो अमल करते हैं, जादूगर हैं, तो वो बुजुर्गों के मज़ारों पे और उनकी इबादत की जगहों पे जाके जो अमलियात और चिल्ले करते हैं, जो उनकी कब्रों के पास जाके चिल्ले करते हैं करीम को मसखर करने के लिए, वो इसलिए तो करते हैं कि फिर वो उनके करीम के जरिए फिर वो जो वसवसा और वर्गलाना और बहकाना है उसको आगे बढ़ाते हैं, उनकी मदद लेते हैं। तो ये करीन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है और यही इसका मकसद रह जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत पावरफुल मकसद है, और ये छोटे से लेके हर बड़े पैमाने पे जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग कि वो करीन किसका है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जिन में आते हैं ये, फिर इसका मतलब है काफी स्ट्रॉन्ग है ये। मतलब ये स्ट्रांग इस सेंस में है कि इनकी इंसान के बाद जिंदगी है, और इनके अगर ये इंसान के रूप में आ जाएं तो ये इंसान को जो है वो बहकावे में ला सकते हैं और उससे बहुत सारे वो काम करा सकते हैं, अल्लाह की कही भी बातों पे अहकामात से जो है उसका ईमान उठा सकते हैं। अब जिस तरह मैं एक बिल्कुल शॉर्ट सी बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट की, कि देखिए इब्न तैमिया की जो बुक है जिन एंड द ह्यूमन सिकनेस, अगर कभी मौका मिले ऑनलाइन इसको पढ़ने का तो आप पढ़ें। उसमें बहुत सारे जो हैं वो पैराग्राफ्स में सिर्फ करीन से रिलेटेड बात की गई है कि करीन किस तरह इंसान में सिकनेस को जो है वो बीमारी को वो प्रमोट करता है, उन हैबिट से जिससे अल्लाह ने मना किया है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ने मना किया है कि सीधे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से नहीं खाना, उल्टे हाथ से खाओगे तो शैतान आपके साथ खाएगा। वो शैतान कौन है? वो करीन है, उससे सिकनेस क्रिएट होती है इंसानी जिस्म में। पानी बैठ के पिए, 3 घंटों में पिए, ठीक है ना। अगर आप खड़े होके पिएंगे तो वैसे फिजियोलॉजिकल जो बीमारियां वो भी बहुत सारी इंटेस्टाइन में क्रिएट होती हैं।
لیکن کریم جو ہے وہ آپ کو برگلاتا ہے. بہت ساری چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے, ڈپینڈنگ کہ وہ کریم کس کا ہے. تو یس یو آر رائٹ کہ پاورفل بھی ہوتا ہے اس لحاظ سے. صحیح. بہت زبردست نالج آپ نے آج ہم کو پرووائڈ کری ہے, اور یہ کہ ہم ہوپ کریں گے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آگے آنے والی ایپیسوڈز کے اندر بھی آئیں, اور ہم لوگ جو ہیں اپنے لسنرز کو جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی معلومات دیں, اور ڈفرینٹ قسم کے ٹاپکس پہ ہم آپ سے آپ کی جو ہے رائے لیں, اور آپ کی بڑی واسٹ نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور میں اور ممتاز بھائی اور انس جو ہیں ہم لوگ تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کی کہ آپ آئے یہاں پہ اور آپ نے جو ہے ہمیں اپنا ٹائم دیا, اور یہ کہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ جو ہے آگے بھی آتے رہیں گے اور اپنی نالج ہم سے شیئر کرتے رہیں گے. اوور ٹو یو ممتاز بھائی. ہاں یار, تھینک یو ویری مچ FMR. میں واقعی میں اپنی طرف سے اور اپنے سامعین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جتنی واسٹ نالج آپ نے قرین کے بارے میں ہمیں دی اور ہمارے سننے والوں کو دی, اور آئندہ بھی امید کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ ضرور تشریف لائیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ضرور بلائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ ایک دفعہ, اور بہت بہت شکریہ آنے کا. مائی پلیجر. اور اس ڈائیورس پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میں آپ کے لسنرز کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جس طرح آپ ہیں ممتاز صاحب, انس ہو گیا, عامر چنیٹی ہو گئے, اور پھر جس طرح آپ کے گیسٹ آتے ہیں, جو آپ کا بیسک پلیٹ فارم ہے, میں آپ کے لسنرز کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو فالو کریں تو آپ کو بہت معلومات ملیں گی, اور آپ کے بہت سارے ان آنسرڈ کویسچنز جو ہیں, جو سٹوری سننے سے یا دوسری سٹریم سننے سے جو آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں, وہ کہیں اور آنسر نہیں ہوں گے, وہ انشاءاللہ ادھر ہی ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک علمی پلیٹ فارم ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے. ضرور. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ FMR, اور آتے رہیے گا. ضرور جی, تھینک یو. اوکے جی. اچھا عامر, ایک ای میل ہے جو ہمیں بھیجی ہے ہمارے ایک سننے والے نے, تو میں چاہوں گا میں اس ای میل کو پڑھ دوں, تو اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. ممتاز بھائی اس سے پہلے جی بولیں. اس سے پہلے ایک چیز وہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی لسنرز ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور یہ کہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں اس کا آپ ہم لوگوں کو رسپانس دیں, اور آپ کے لائک سے, آپ کے شیئر سے, آپ کے سبسکرائب سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو بھی ایفرٹ ہماری ٹیم کر رہی ہے اور جو میسج ہم لوگ آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے. اور پلیز کمنٹ ضرور کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں, اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم ان کمنٹس کی روشنی میں اپنے آپ کو مولڈ کریں, اور یہ کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اسی طرح سے جو ہے ڈفرینٹ اس کے اندر لے کے آتے رہیں گے. ممتاز بھائی کی کوشش یہ رہے گی کہ ممتاز بھائی جو ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ اور اس طرح سے ریلیٹڈ اسٹوریز جو ہیں اور ای میلز وغیرہ آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں, اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں تھوڑا سا جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کو ٹچ کروں, کیونکہ میں بہت زیادہ ویسٹرن ورلڈ میں رہا ہوں, تو میری نالج جو ہے وہ اس معاملے میں کافی زیادہ ہے ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں. تو یہ کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم لوگ جو ہے اسی طرح سے ڈائیورس طریقے سے, اور انس بھائی جو ہیں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ انس بھائی جو ہیں وہ مفتی ہیں, تو وہ جو ہے ہمیں اس میں بھی گائیڈ کرتے رہیں گے, ہمیں ایک گائیڈ لائن دیتے رہیں گے, ہمیں بتاتے رہیں گے کہ کہاں پہ ہم صحیح ہیں, کہاں پہ غلط ہیں. تو گائز پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب, اور کمنٹ ضرور کریں. اوور ٹو یو ممتاز بھائی. ہاں ضرور, سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں, اور کمنٹس میں ہم کو رائے دیں اپنے, اچھی یا بری جو بھی ہے, اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اپنی جتنی بھی سٹوریز ہیں اپنے آپ کے ساتھ واقعات کوئی شیئر کریں تو ضرور ہم کو پہنچائیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی انکاؤنٹرز ہوا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ایسے زندگی میں واقعات ہوئے ہیں, یا آپ جانتے ہیں اپنے عزیزوں, رشتہ داروں, دوستوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے جنات سے ریلیٹڈ واقعات ہوئے ہیں, تو آپ ہم کو شیئر کریں, ہم ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو ایک ای میل آئی ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. میرا نام ریحان انصاری ہے, میں ایک بینکر ہوں. یہ بات نومبر 2016 کی ہے,
جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا میں ہمیشہ جلدی سو جاتا اور جلدی تہجد کے وقت اٹھ کر پھر فجر پڑھ کر جاگنگ پر چلا جایا کرتا تھا۔ میرے پاس ایک بلی تھی جو رات کو ہم گیلری میں چھوڑ دیتے اور وہ وہیں پر سوتی تھی۔ میں حسب عادت 10 بجے سونے چلا گیا اور گہری نیند سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری بلی کو کوئی دوسری بلی مار رہی ہے اور وہ ڈر کے آوازیں نکال رہی ہے۔ میں اٹھتا ہوں اور اپنی کیٹ کو آواز دیتا ہوں جو اوپر کی طرف فرسٹ فلور کی طرف چلی جاتی ہے۔ فرسٹ فلور پر ہمارے والد کا اسٹڈی روم ہے جس میں وہ دن کے وقت ہوتے ہیں، مگر رات کو فرسٹ فلور پر لاک ہوتا ہے کیونکہ والد صاحب گراؤنڈ فلور پر ہمارے ساتھ ہی سوتے ہیں اور اوپر والے پورشن کا گیٹ لاک ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی ڈور اوپن کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں ٹی وی لاؤنج کے سامنے ایک واش روم ہے، وہاں سے ایک وائٹ لائٹ نکلتی ہے۔ میں ڈر کے نیچے کی طرف بھاگتا ہوں مگر وہ وائٹ لائٹ مجھے کمر سے پکڑ لیتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں ڈر سے چیختا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میری آواز سن کر میری مدر آ جاتی ہیں۔ میں نے ان کو سب بتایا۔ وہ کہتی ہیں تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ مگر جس جگہ سے لائٹ نے مجھے پکڑا تھا وہاں مجھے سخت پین ہو رہا تھا، نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا وضو کر کے تہجد اور قرآن پڑھ لوں پھر جاگنگ پہ چلا جاؤں گا۔ جب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ایک کاکروچ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس نے اپنی پوزیشن کو چینج کر دیا۔ یہ عمل 3 سے 4 مرتبہ ہوا، جیسے کہ اس کو میرا قرآن پڑھنا اچھا نہ لگ رہا ہو۔ میں قرآن رکھ دیتا ہوں اور کاکروچ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اب صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے فجر پڑھی اور جاگنگ کے لیے اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا۔ میں انتظار کرنے کے لیے گیلری میں ہی ویٹ کرتا ہوں تاکہ وہ بیل نہ بجائے ورنہ سب کی آنکھ کھل جائے گی۔ میں گیلری میں اپنی کیٹ سے کھیلنے لگا۔ اتنی دیر میں اوپر کا پورشن کا جو ڈور بند ہونے کی آواز آئی اور میری بلی تیزی سے اوپر کی طرف بھاگتی ہے اور عجیب سی آوازیں نکالتی ہے اور گرل کے تھرو دیکھتی ہے جیسے اسے کوئی نظر آ رہا ہو، جبکہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر کا گیٹ کھولتا ہوں کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو، مگر وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ سب ویسے ہی ریپیٹ ہو رہا تھا جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک دم میرے پیچھے سے میری مدر کی آواز آتی ہے، ریحان کون ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں امی، میں تو دوست کا ویٹ کر رہا ہوں۔ مگر وہ مجھے شوق لگتا ہے کیونکہ میری مدر تو سو رہی تھی۔ میں گیٹ بند کر کے امی کے کمرے میں جاتا ہوں۔ امی بہت گہری نیند سو رہی ہیں۔ میں ان کو اٹھاتا ہوں مگر وہ نہیں اٹھتی۔ صبح جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ صبح 5 بجے اٹھی تھیں تو وہ منع کر دیتی ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کس کی آواز تھی اور وہ سب کچھ کیسے ریپیٹ ہو رہا تھا جیسے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو یہ ایک عامر ای میل آئی تھی ریحان صدیقی، ریحان انصاری صاحب ہیں ہمارے کوئی لسنر، انہوں نے بھیجی تھی۔ ریحان انصاری ہمارے لسنر ہیں اور وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ جو ہے ہارر جنرا کے اندر کافی ایکٹیو بھی ہیں۔ اور یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ریحان، اور یہ کہ تمام لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے وائس نوٹس بھی ہمیں بھیجیں اور ای میل بھی ہمیں بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شیئر کریں گے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ممتاز بھائی کی نریشن میں کریں تو ہم اس کو ممتاز بھائی کی نریشن میں بھی کریں گے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی اپنی آواز میں کریں تو ہم ان کی اپنی آواز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پلیز 2-3 چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ پنکھا بند ہو، اور یہ کہ آرام آرام سے بولیں کہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ کوشش کریں کہ باہر کی آوازیں جو ہیں وہ انٹرپٹ نہ کریں، تو یہ کہ پھر ان کو چلانے میں بڑا مزہ آئے گا، اور یہ کہ تمام لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ ریکارڈنگ تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کی آوازیں نہیں آنی چاہیے باہر کی، خاص طور پہ جیسے عامر نے کہا پنکھے کی آواز نہ آئے، باہر کی آوازیں نہ آئے۔ تو انشاءاللہ آپ کی آواز میں چلائیں گے، اور اگر آپ کہیں گے اپنی ای میل ہم اپنی آواز میں پڑھیں تو وہ پڑھ دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹیپ بھیجیں، زیادہ سے زیادہ اپنے واقعات شیئر کریں ہم سے، ای میل کی صورت میں، ٹیپ کی صورت میں، جیسے بھی ہم اس کو شیئر کریں گے۔ عامر آپ کے پاس کوئی آج اسٹوری، کوئی واقعہ، کوئی؟ ممتاز بھائی وہی سیم اٹ از،
आई हैव अ स्टोरी फ्रॉम यूएसए, और ये एंडिंग स्टोरी है। इसके साथ साथ हम अपनी स्ट्रीम भी खत्म करेंगे, तो ये एंडिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि सबको पसंद आएगी। इंशाल्लाह प्लीज सुनाएं जी। एरिज़ोना यूएसए, जहाँ सुपरस्टिशियस माउंटेन के नाम से एक माउंटेन रेंज, जिनको मौत का पहाड़ भी कहा जाता है, जी हाँ, इसको मौत का पहाड़ भी कहा जाता है। लेकिन क्यों, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो कबाइल आबाद थे, एक मैक्सिकन अपाची और दूसरे गोरे पीमा। दोनों ग्रुपों में लड़ाई होती रहती थी जमीन के कब्जे पर। एक मौका ऐसा आया कि पीमा ट्राइब ने एक वक्त में मैक्सिकन अपाची के 400 लोगों को एक साथ मार दिया और इस पहाड़ी सिलसिले में उनको कहीं पर फेंक दिया। यहाँ के लोकल खुद कहते हैं कि वो इन पहाड़ियों में अकेले नहीं जाते, क्योंकि जो भी इन पहाड़ियों में अकेले गया कभी वापस नहीं आया। यहाँ के काफी लोकल्स और एक खातून है जिनका नाम ग्रैंड जेम है, वो खातून जो कि वहाँ पे 60s से रह रही हैं उन्हीं लोकल्स के साथ, वो कहती हैं कि मैंने पूरी दुनिया में हाइकिंग की, लेकिन मैंने कभी भी इन पहाड़ी सिलसिलों में हाइकिंग नहीं की, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिले इंतहाई ख़तरनाक और यहाँ पे डेथ रेशो तकरीबन 95% रहा है। इन माउंटेन में रात में बौने नुमा मखलूक भी देखी गई है, जो कि मार्च करती हुई इधर से उधर जाती नजर आती है, और वो अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ के ग्रुप में जो लोग ठहरे हुए होते हैं रात में, उन पर हमलावर भी हुए। एक खातून जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन पे थी, जो कि गवर्नमेंट की फंडिंग पर उसको परफॉर्म कर रही थी, उनको वहां पे चंद गारों का सिलसिला मिला। उन गारों के सिलसिलों में उनको 12 फीट लंबे स्केलेटन मिले, जो कि वहां पे अजीबोगरीब हालत में पड़े थे। उनकी जब बोन्स कलेक्शन के बाद जब उनका डीएनए के लिए भेजा गया, तो पता चला कि ये वो सेम क्रिएचर है जिसको हम जाइंट ऑफ कंधार के नाम से भी जानते हैं। इस इलाके का हर ट्राइब, उसको ये यकीन है कि इस माउंटेन रेंज में पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स या दरवाजे दूसरी दुनिया से कनेक्शन के। अब वो दुनिया जिन्नात की भी हो सकती है और एलियंस की भी। एलियन टाइप लाइट्स ग्रीन, ब्लू, रेड मुख्तलिफ जगहों पे हुवर करती नजर आती है, ऊपर नीचे आगे पीछे रात के टाइम पे, और उनमें से अजीबोगरीब मैकेनिकल आवाजें भी आ रही होती हैं। माउंटेन ग्रैम के नाम से इन पहाड़ियों पे एक जगह है, उस जगह एक ऑब्जर्वेटरी है। उस जगह को कौन ओन करता है, ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, उस जगह को वेटिकन सिटी ओन करता है, और उस जगह को लूसीफर लैंड भी कहा जाता है। जी हाँ, शैतान का एरिया या उसकी जागीर। और उसी जगह पर वेटिकन और अपाचीज की जंग भी हुई थी और वेटिकन जीत गए थे। ये जगह अपाचीज के लिए सीक्रेट प्लेस का दर्जा रखती है, मगर अब उनका यहाँ पर होल्ड नहीं है। इस जगह पे मिस्टीरियस शैडो भी देखे गए हैं, जो कि 20-20, 30-30 फीट के भी हैं, और जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे विद इन अ सेकेंड जाते हुए नजर आए हैं। और वो इतने डार्क होते हैं कि सख्त तरीन अंधेरे में भी उनका काला रंग अलग से नजर आता है, और उनकी मूवमेंट अलग से नजर आती है। खौफनाक आवाजें आती हैं, जो कि एक आवाज हर किसी को पता होती है
कि वो होती है जानवरों की या किसी और चीज़ की, और एक आवाज़ होती है जो कि आप फौरन पहचान जाते हैं कि ये इंसानी आवाज़ या जानवर की आवाज़ नहीं है। चीखम पुकार होती है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में उनकी मूवमेंट है यहाँ पर। परमानेंट नेगेटिव फीलिंग है यहाँ पे। जब भी आप जाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि अच्छी वाइब नहीं आ रही। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे इन पहाड़ियों पे आप किसी भी व्हीकल के अंदर या गाड़ी के अंदर नहीं जा सकते। इन पहाड़ों के अंदर आपको ट्रेन हॉर्सेस पे ट्रैवल करना पड़ता है, और वो भी ट्रेन हॉर्सेस जो हैं वो वहाँ से आपको वहाँ पे नेचर रिजर्व वाले प्रोवाइड करते हैं, या फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही सूरत में सिर्फ चॉपर्स जाते हैं, यानी हेलीकॉप्टर जाते हैं जब उनको किसी को मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ता है। सॉप्स या सुपरस्टिशियस माउंटेन एरिज़ोना की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अमेरिका की सबसे हॉन्टेड माउंटेन है। कभी आपका दिल करे कि आपने ईवल या नेगेटिव फील करना हो तो इन माउंटेन का विजिट करें, मगर ख्याल रहे कि आप अकेले ना हो, क्योंकि अगर अकेले गए तो हो सकता है आप वापस ना आ सकें। हो सकता है आप किसी दूसरी दुनिया की एंटिटी के हत्थे चले जाएं, क्या पता आपका सामना किसी एलियन से हो जाए, या हो सकता है आप उस कर्ज का शिकार हो जाएं जो अपाचीस ने वहां करा है, और आप अपनी स्टोरी दुनिया को सुनाने से पहले खुद मिस्ट्री बन जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। See you on next episode of Spooky Haunted Tale. Till then, sleep tight. Allah Hafiz. Allah.